بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان مبارک کے مہینے سن 3 ہجری میں مدینہ منورہ میں مولا علی رضی اللہ عنہ اور بی بی فاطمہ کے گھر امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش کی خبر ہوئی تو آپ بی بی فاطمہ کے گھر گئے۔ آپ نے اپنے پیارے نواسے کو گود میں لیا، ان کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد آپ نے نواسے کا نام حسن رکھا۔ شعبان 6 ہجری کو امام حسین رضی اللہ عنہ دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام شبیر اور شبر کے نام سے رکھا۔ یہ ایسے نام تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عرب کے لوگوں سے پوشیدہ رکھا تھا۔ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ دونوں بھائیوں نے، حسن اور حسین نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر پرورش پائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کے ٹکڑوں حسنین کریمین سے بہت ہی محبت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہوتے تھے تو دونوں نواسے بھاگ کر اپنے نانا کی کمر پر بیٹھ جاتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے جب تک دونوں نواسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے نیچے نہیں آتے۔ ایک دفعہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سجدے کو اتنا لمبا کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری کمر پر میرے نواسے بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے میرے لیے سجدے سے سر اٹھانا مناسب نہیں تھا۔ آقا دو جہاں نے اپنے دونوں نواسوں کی عظیم فضیلتیں بیان کی ہیں جو خدا کی طرف سے حسن و حسین کو عطا کی گئیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک دفعہ آقا دو جہاں کو بہت ہی خوش دیکھا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا بات ہے کہ آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ آج میری بارگاہ میں ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں آیا تھا۔ اس فرشتے نے میری اولاد کے بارے میں مجھے خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ جنت میں عورتوں کی سردار ہے، میرے نواسے مولا حسن و حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ دعوت پر گیا تھا کہ مولا حسین رضی اللہ عنہ گلی میں کھیل رہے تھے۔ آقا دو جہان اپنے نواسے حسین کو دیکھ کر ہم سب سے آگے بڑھ گئے۔ آپ نے اپنے دونوں بازوؤں کو کھولا تو مولا حسین ادھر ادھر بھاگتے رہے۔ دونوں نانا اور نواسے گلی میں کھیل رہے تھے۔ آخر کار حضور اکرم نے اپنے نواسے حسین کو مسکراتے ہوئے پکڑ لیا۔ آپ نے اپنا ایک ہاتھ مبارک حضرت حسین کے سر کے اوپر اور دوسرے ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے اوپر رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے جو حسین سے راضی ہوگا، خدا اس بندے سے ناراض ہوگا جو حسین سے ناراض ہوگا۔ یعنی حضور اکرم نے اپنی امت کو بتا دیا کہ حسن و حسین کے ساتھ محبت کرنا سب پر فرض ہے۔ امام حسن و حسین کا دشمن مومنوں کا دشمن ہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم نے فرمایا کہ خدا نے ہر ایک کے بیٹوں کو ان کی پشت سے جنم دیا ہے، لیکن خدا نے میرے بیٹوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پشت سے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت حسن بہت ہی چھوٹے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ عنہ کو مسجد کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ آپ منبر پر چڑھے، آپ نے لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے جو اس کائنات کے سب سے معزز خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کے ذریعے خدا 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ اس جوان کی برکت سے ان گروہوں کو آپس میں ملا دے گا، اس طرح جنگ اور لڑائی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضرت امام حسن اور حسین کی ہستی کو خدا نے دنیا اور آخرت میں بلند فرمایا ہے۔ ان دونوں شہزادوں نے اپنا بچپن بہت ہی سادہ اور تنگ دستی میں گزارا ہے۔ اس کے باوجود بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم رہے۔ انہوں نے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے کبھی بھی نہ جانے دیا تھا۔ خدا کی طرف سے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب سے مدد ملتی رہی۔ روایات میں بیان ہے کہ ایک بار چاند نکلا تو دونوں بھائی اپنی ماں بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کے پاس تشریف لائے۔
دونوں بچوں نے اپنی ماں سے کہا کہ امی جان کل عید ہے، کل سارے مدینے کے بچے نئے نئے اور پیارے پیارے لباس پہنیں گے۔ بچوں کی بات سن کر بی بی فاطمہ بہت ہی پریشان ہوئیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کو دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ میرے پیارے شہزادوں، خدا تمہارے لیے ضرور کپڑوں کا بندوبست کرے گا۔ حضرت بی بی فاطمہ نے خدا کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، نماز ادا کی اور کچھ عرصے کے بعد دروازے پر کسی نے دستک دی۔ دروازہ کھولا تو ایک شخص کھڑا ہے۔ نواسوں نے اس سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں اہل بیت کا درزی ہوں، میں شہزادوں کے لیے کپڑے لے کر آیا ہوں۔ حضرت بی بی فاطمہ نے وہ کپڑے لے کر رکھ لیے۔ جب صبح ہوئی تو وہ دن عید کا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کو کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو حضور اکرم نے اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتی ہو کہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت سیدہ طاہرہ فاطمہ نے عرض کیا کہ ابا جان آپ ہی بتا دیں کہ یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں۔ یہ کپڑے خدا نے جنت سے بھجوائے ہیں۔ جو شخص کپڑے لے کر آیا تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اللہ اکبر! ایک دفعہ حضرت حسن اور حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باہم کشتی کا کھیل کھیل رہے تھے۔ پاس ہی حضرت مولا علی اور سیدہ فاطمہ بھی موجود تھیں۔ دوران کشتی بار بار حضور اکرم فرما رہے ہیں، حسن شاباش، جلدی کرو، حسن شاباش۔ یہ سن کر حضرت سیدہ فاطمہ عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ آپ صرف حسن کو ہی کیوں شاباش دے رہے ہیں؟ حضور مسکرائے اور فرمایا کیونکہ وہاں کھڑے جبرائیل امین کہہ رہے ہیں شاباش حسین، جلدی کرو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے کچھ اوڑھا رکھا تھا، معلوم نہیں کیا تھا۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو میں نے عرض کیا کہ یہ کیا ہے جو آپ نے اٹھا رکھا ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹایا تو حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما آپ کی پشت مبارک پر تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، بس تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت رکھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو اہل بیت میں سے کس سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین سے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ کو فرماتے کہ میرے بچوں کو میرے پاس بلاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں چومتے اور سینے سے لگاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سرخ قمیضوں میں ملبوس گرتے پڑتے آ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے، دونوں کو اٹھایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میں نے ان بچوں کو دیکھا کہ گرتے ہوئے آ رہے ہیں تو مجھ سے رہا نہیں گیا، حتیٰ کہ میں نے اپنی گفتگو روک کر انہیں اٹھایا۔